حضرت امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، سبحان اللہ، جو دوسری امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت میں تحریر فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اور نماز تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مشیت کے تحت شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، لہٰذا ہمیں یقین کے ساتھ نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔ اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی تلاش میں ہر رات اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ اگرچہ علماء مفسرین و محدثین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے کہ خاص کس رات کو شب قدر مانا گیا ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 27ویں شب رمضان ہی شب قدر ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا تھا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اسی طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور تفسیر عزیزی میں حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، جب حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ روزی روٹی کمانے میں اور دوسرے دنیاوی کاموں میں وقت چلا جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، اس طرح بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے اور تسلی دی گئی کہ اے پیارے حبیب، رنجیدہ نہ ہو، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی برکات سے مستفیض فرمائے، آمین یا رب العالمین۔